السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ دورۃ تفسیر القرآن میں آج ہمارا 19واں پارہ ہے۔ 19ویں پارے میں 3 صورتیں ہیں: سورۃ الفرقان، سورۃ الشعراء اور سورۃ النمل۔ سورۃ الفرقان جو ہے وہ مکی صورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اعتراضات تھے، اور بطور خاص وہ اعتراضات جن کا تعلق قرآن مجید کے ساتھ تھا، وہ اعتراضات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جتنے بھی اعتراضات تھے اللہ رب العالمین نے ان کے جوابات اس سورہ مبارکہ میں ذکر کیے، اور اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہی اس آیت مبارکہ سے کیا: تبارک الذی نزل الفرقان۔ بہت بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فیصلہ کرنے والی کتاب اتاری، لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ جہانوں کے لیے ڈرانے والا ہو۔ اللہ نے یہ کتاب اس لیے نازل کی ہے تاکہ یہ فیصلہ کرے۔ قرآن مجید کا ایک نام الفرقان بھی ہے، تو فرقان کا مطلب ہوتا ہے حق اور باطل میں تمییز کرنے والی۔ حق اور باطل میں تمییز کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو اختلافات ہوتے ہیں، جو آپسی جھگڑے ہوتے ہیں، اگر کوئی چیز ان کے درمیان ایک فیصلہ کر سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف قرآن مجید ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات تجری من تحتها الانہار۔ بڑی بابرکت ہے وہ ذات کہ اگر چاہے تو تیرے لیے اس سے بھی بہتر بنا دے، ایسے باغات جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور تیرے لیے کئی محل بنا دے۔ کافروں کا ایک اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مال و دولت نہیں ہے، بڑے غریب ہیں، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ جو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا، اللہ اگر چاہے تو اس سے بھی بہتر آپ کے لیے کئی ساری چیزیں بنا دے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ چاہیں تو یہ احد پہاڑ کو آپ کے لیے سونا بنا دیا جائے۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اختیاری زہد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا نہیں چاہتے تھے۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ کافروں کا یہ اعتراض تو کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ اگر چاہے کہ یجعل لک قصورا، اللہ آپ کے لیے کئی سارے محل بنا دے اس دنیا میں، اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو اپنے لیے کسی صورت بھی پسند نہیں فرماتے تھے۔ اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے آپ کو مال و دولت ملتا تو آپ ساری چیزوں سے بڑھ کے جلدی کرتے کہ اس مال کو میں نے اللہ رب العالمین کے راستے میں کیسے خرچ کرنا ہے۔ مشرکین کے جو خود ساختہ معبودان تھے، اللہ رب العالمین نے اس سورہ مبارکہ میں ان کی بے بسی کا تذکرہ کیا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، اللہ وہ ذات ہے کہ جس کی آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ لم یتخذ ولدا، اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ولم یکن لہ شریک، اور نہ ہی اللہ رب العالمین کا بادشاہت میں کوئی بھی شریک رہا ہے۔ وخلق کل شیء، اور اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا۔ فقدرہ تقدیرا، پھر اس نے اللہ رب العالمین نے اس کا پورا پورا اندازہ لگایا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہوں نے اللہ کے علاوہ کئی سارے معبود بنا لیے۔
لا یخلقون شیئا، وہ کسی بھی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے، وہم یخلقون، جبکہ وہ خود ہی اللہ کے تخلیق کرتا ہے، لا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفعا، وہ اپنی جان کے لیے کسی نقصان کے اور کسی فائدے کے بھی مالک نہیں ہیں، ولا یملکون موتا ولا حیاتا، اور یہ جو اللہ کے مقابلے میں شریک بنا رکھے ہیں لوگوں نے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موت و حیات کے بھی مالک نہیں ہیں، یعنی زندہ کرنے پر اور مارنے پر، اپنی زندگی پر اور اپنی موت پر بھی یہ مالک نہیں ہے، ولا نشورا، اور نہ ہی یہ مالک ہیں کہ یہ دوبارہ کب اٹھائے جائیں گے، یعنی قبروں میں پڑے ہیں، یہ دوبارہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کب حکم ہوگا اور کب یہ دوبارہ اٹھیں گے، یہ تو اس چیز کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراض تھا مشرکین کا، اور قرآن مجید پر جو اعتراض تھا، کافر کہتے تھے کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے گھڑ لیا ہے، اور کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا، یہ اگرچہ اللہ کی طرف سے ہی نازل کردہ ہے، لیکن ہے اس میں قصے اور کہانیاں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال الذین کفروا، کافروں نے کہا کہ ان ھذا الا افکن، یہ تو جھوٹ ہے، افطراہ، جو نبی نے خود سے گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ، اور کچھ دوسرے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت بھی کی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو دنیا میں کوئی استاد نہیں تھے، تو اگر کافر یہ کہتے کہ یہ نبی نے خود سے بنا لیا ہے، تو لوگوں نے ہی اس بات کا رد کر دینا تھا اور یہ کہہ دینا تھا کہ نبی تو خود قرآن مجید بنا ہی نہیں سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ تو کافروں نے کہا کہ نبی نے خود بنایا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے، مل جل کے یہ قرآن گھڑ لیا ہے سارا کا سارا جھوٹ۔ فقط جاءوا ظلما وزورا، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک ظلم اور جھوٹ پر اتر آئے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نظریہ رکھنا یہ ظلم ہے اور جھوٹ ہے۔ وقالوا اساطیر الاولین اکتتبها فہی تملی علیہ بکرۃ واصیلا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس نے لکھوائی ہیں، تو وہ پہلے اور پچھلے پہر اس پر پڑھی جاتی ہیں۔ بعض نے کہا کہ شیطان آتا ہے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح و شام، اور یہ قرآن جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ القاء کرتا ہے، اور نبی اس کو لکھوا لیتے ہیں، اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین اس بات کا جواب دیتے ہیں قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آپ کہہ دیجئے میں نے خود سے قرآن نہیں بنایا، اور نہ ہی اس قرآن کو بنانے پر میرے ساتھیوں نے میری کوئی مدد کی ہے، بلکہ اصل یہ ہے کہ یہ اس ذات نے نازل کیا ہے جو آسمانوں اور زمین کی تمام پوشیدہ باتوں کو جانتی ہے۔ انہ کان غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ قرآن مجید میں جس قدر علم کی باتیں ہیں اور گہری معلومات ہیں، اور یہ ایک آفاقی کتاب ہے، یعنی رہتی دنیا تک قرآن مجید جو ہے وہ لوگوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے۔ آج کا جو معاشرہ ہے قرآن مجید اس پر بھی گفتگو کرتا ہے، اور ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک جتنے بھی لوگ آئیں گے، حالات جیسے بھی ہوئے، یہ قرآن مجید ایسی کتاب ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ اس کے احکامات پرانے اور بوسیدہ نہیں ہوتے، بلکہ ہر دور میں قرآن مجید کی ضرورت رہی تھی اور رہے گی۔ تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسی کلام اور ایسی کتاب بنا سکے۔ لوگوں نے ایک اعتراض نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ بھی کیا کہ آپ تو بشر ہیں، انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، نور نہیں ہیں۔ مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے بھی نہیں مانتے تھے کہ ان کے ذہنوں میں کئی سارے جو اعتراضات تھے، کئی سارے اعتراضات تھے، ان اعتراضات میں پہلا اعتراض یہ تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ عام انسانوں کی طرح انسان ہے، ہماری طرح کھاتے ہیں، ہماری طرح پیتے ہیں، بازاروں کا چکر لگاتے ہیں، جبکہ رسول جو ہے نا اس کو اس سے بڑا ممتاز ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آج بھی بہت سے لوگوں کو مسئلہ ہوتا ہے کہ یہ جو علماء ہوتے ہیں نا، مولوی، اگر وہ لوگوں کی طرح کوئی کام کریں تو لوگوں کے لیے بڑا عجیب ہوتا ہے، اور کبھی کبھار تو ایسے لگتا ہے کہ وہ جو انبیاء کے وارث علماء ہیں نا انہیں انسان بھی نہیں سمجھتے۔ کسی عام بندے سے غلطی ہو جائے تو وہ درگزر کی جاتی ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ وہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے، لیکن اگر کسی امام سے اور کسی خطیب سے، کسی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو سمجھا جاتا ہے کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے اور اس سے فرشتہ ہونا چاہیے، اس سے تو غلطی نہیں ہونی چاہیے، اور اس کی غلطی کو بڑا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے اور بہت بڑا ہوا بنایا جاتا ہے کہ آپ نے مولوی ہو کے یہ کام کیا۔ حالانکہ جیسے وہ عام لوگوں کے لیے غلط ہے، ایک عالم کے لیے بھی غلطی کرنا غلط ہی ہے، تو اسے انسان سمجھنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان سے کوئی غلطی سرزد ہوتی تھی، لیکن لوگ سمجھتے تھے کہ یہ انسانوں میں سے ایک انسان ہے۔ وقالوا ما لهذا الرسول، لوگوں نے کہا کہ اس رسول کو کیا ہے، یاکل الطعام، کھانا کھاتا ہے، یمشی فی الاسواق، بازاروں میں جاتا ہے، لولا انزل علیہ ملک، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، فیکون معہ نذیرا، تو اس کے ساتھ وہ ڈرانے والا ہوتا۔ اگر اللہ نے کوئی رسول نبی کو، اس کو کوئی رسول، بلکہ رسول کوئی بنا کر بھیجنا ہی تھا، او یلقا الیہ کنز، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی خزانہ اس کے اوپر کیوں نہیں اتارا گیا، اس کو تو بڑا مالدار ہونا چاہیے۔ او تکون لہ جنت، یا اس کے لیے کوئی باغ ہوتا، یاکل منہا، وہ اس میں سے کھاتا اور پیتا، ایسا کیوں نہیں ہے، یعنی اس کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ قال الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، پھر ظالموں نے کہا کہ تم ایک ایسے آدمی کی پیروی کر رہے ہو جس کے اوپر جادو کیا گیا ہے۔ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر بنا دیتے، اور کبھی کہتے کہ اس نبی کے اوپر ایسا جادو کیا گیا ہے کہ اس کو تو اپنی ہوش نہیں رہتی اور تم اس بندے کی پیروی کر رہے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس بات کا جواب دیا اور کہا کہ انظر کیف ضربوا لک الامثال، دیکھو تیرے لیے کیسی کیسی مثالیں لوگوں نے بنا کر کے رکھی ہیں، فضلوا، گمراہ ہو گئے، لا یستطیعون سبیلا، وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا من ذلک جنات، بہت بابرکت ہے اگر وہ چاہے تو تیرے لیے اس سے بہتر گھر بنا دے، ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور تیرے لیے کئی سارے محلات بنا دے، یہ اللہ رب العالمین کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ دوسرا کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ اللہ نے فرشتے کو رسول بنا کر کے کیوں نہیں بھیجا، یعنی فرشتوں کو آنا چاہیے تھا اور وہ رسول ہوتا۔ اللہ فرماتے ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، یہ کوئی اللہ نے انسان کو پہلی دفعہ کوئی رسول بنا کے بھیجا ہے، یا جو رسول یہ ہے یہ پہلی دفعہ ایسا رسول ہے جو کھاتا اور پیتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے جتنے بھی اللہ نے رسول بھیجے ہیں وہ سارے انسان تھے، اور وہ سارے کھاتے تھے، پیتے تھے، بازاروں میں جاتے تھے، تو یہ کوئی اعتراض تو نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کہ یہ انسان کیوں ہے۔ یہاں میں یہ بات بھی ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو جہاں یہ اعتراض ہے نا، کافروں کو یہ اعتراض تھا کہ یہ نبی جو ہے نا بشر ہے، اور ہمیں اعتراض یہ ہے کہ نبی بشر نہیں ہے بلکہ نبی کیا ہے، نور۔ اگر نبی نور ہی ہوتا تو بھائی کافروں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض ہی نہ ہوتا۔ جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا وہ کافر ہو کے مانتے تھے کہ نبی بشر ہیں، اور جنہوں نے اپنی آنکھوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں ہے وہ مسلمان ہو کے کہتے ہیں کہ نبی بشر نہیں تھے بلکہ نور تھے۔ تو یہ ایک عجیب منطق ہے۔ اللہ رب العالمین نے کافروں کا تیسرا ایک اعتراض ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ کافر کہتے تھے کہ اگر یہ اللہ کا نبی ہے تو اس کے پاس پیسے کیوں نہیں ہیں، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اس کے گھر میں فقر ہے، فاقہ ہے،
اور اس کے گھر میں کوئی چیز نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قال الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جنہوں نے ہماری جو ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں لولا انزل علینا الملائکۃ او نرى ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا عتوا کبیرا۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں نے اعتراض یہ کیا کہ اللہ نے ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں بھیجے، یا یہ کہ ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ یہ بھی اعتراض تھا کہ اگر اللہ برحق ہے اور وہ موجود ہے تو ہمیں اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت بڑا تکبر کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، یا یہ چاہتے ہیں کہ اللہ فرشتوں کو ان کے اوپر نبی بنا کے بھیجے۔ اللہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے۔ اللہ نے فرشتے نبوت کے لیے نہیں رکھے، بلکہ اللہ نے جو فرشتے رکھے ہیں ایسے لوگوں کے لیے تو صرف عذاب کے ہی فرشتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ فرشتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے فرشتے ان کے اوپر میں بھیجوں گا کہ جس دن وہ آئیں گے لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس دن پھر کافروں کے لیے، مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی۔ لہٰذا اللہ سے فرشتوں کا مطالبہ نہ کریں، کیونکہ اللہ جب فرشتے بھیجتا ہے ایسی قوم کے اوپر وہ عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں، اور جو عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں وہ کسی بھی قوم کے لیے خوشخبری کا باعث نہیں بن سکتے۔ روز قیامت مشرکین کے معبودوں کو حاضر کیا جائے گا۔ دنیا میں جتنے بھی اللہ کے مقابلے میں لوگوں نے شریک بنائے ہیں نا، اللہ ان تمام کے تمام شریکوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا۔ وہ مورتیاں جو اللہ ان کو اکٹھا کرے گا، وہ جو اس دنیا میں پتھروں کو لوگوں نے معبود بنا لیا ہے، اللہ ان پتھروں کو اکٹھا کرے گا۔ جن درختوں کو لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں معبود بنا لیا ہے اور ان کو نفع نقصان کا مالک سمجھا، اللہ ان درختوں کو اکٹھا کریں گے۔ اور جن مردوں کو لوگوں نے اللہ کے مقابلے میں شریک بنا کر کے حاجت روا سمجھ لیا، اللہ ان مردوں کو زندہ کریں گے، اور اللہ ان سے سوال کریں گے اَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ، بتاؤ تم نے میرے ان بندوں کو سیدھے راستے سے گمراہ کیا ہے یا وہ خود ہی بھٹک گئے۔ تو وہ اللہ رب العالمین کی ہیبت کو جب دیکھیں گے اور اللہ کے جلال کو جب دیکھیں گے اور اللہ کی عظمت کا ادراک کریں گے، تو اللہ رب العالمین سے کہیں گے سبحانک ما کان ینبغی لنا ان نتخذ من دونک من اولیاء، ہمارے لیے تو لائق ہی نہیں تھا کہ ہم تیرے علاوہ کسی کو معبود بنا سکیں۔ ولیکن متعتہم وآباءہم حتی نسوا الذکر، ہوا یہ کہ ان لوگوں نے کچھ فائدے کا ساز و سامان پکڑا، انہوں نے، ان کے باپ دادا نے، ان کے پاس بڑے سارے پیسے تھے، تو اس نے تیری نصیحت سے ان کو بھلا دیا۔ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ ایسی قوم ہے جو ہلاک ہونے والے ہیں، ایسے لوگ ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ فَقَدْ كَذَّبُوكُمْ بِمَا تَقُولُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا وَمَنْ يَظْلِم مِّنْكُمْ نُذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ پھر اللہ نے اگر کسی کے لیے عذاب کو لکھ دیا نا، تو کوئی بھی طاقتور جو انسان ہے وہ کسی کو ہٹا نہیں سکے گا اللہ رب العالمین کے ظلم سے۔ اور اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب جو ہے وہ تیار کر کے رکھا ہے۔ قیامت کے دن جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں ساتھ نہیں دیتے تھے، اور جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اعتراضات کیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، اللہ رب العالمین نے ان کی قیامت کے دن کیا حالت ہوگی اللہ نے اس کا یہاں پہ تذکرہ کیا۔ یوم تشقق السماء بالغمام، جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ ونزل الملائکۃ تنزیلا، اور فرشتے اتارے جائیں گے۔ یومئذ الحق للرحمن، اس دن حقیقی بادشاہت رحمان کی ہوگی۔ وکان یوما علی الکافرین عسیرا، یہ کافروں کے لیے بہت ہی مشکل دن ہوگا۔ یوم یعض الظالم علی یدی، جو ظالم لوگ ہیں نا وہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے، جیسے بندہ کو غصے میں آتا ہے اپنے ہاتھوں کو کاٹتا ہے۔ یقول، وہ کہیں گے یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں نے رسول کے ساتھ راستہ اختیار کیا ہوتا، میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، رسول کے راستے پر چلتا۔ یا ویلتا،
لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، کیوں؟ لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، اس نے مجھے اس نصیحت سے گمراہ کر دیا جو نصیحت میرے پاس آ چکی تھی۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان کو ہمیشہ ہی چھوڑنے والا ہے، اس دن شیطان کام نہیں آئے گا۔ جو شیطان دنیا میں ورغلاتا ہے، لوگوں کو سیدھے راستے سے بھٹکاتا ہے، یہ کسی کام نہیں آئے گا۔ تو یہ قیامت کے دن پچھتائیں گے کہ کاش ہم نے رسول کو مانا ہوتا، رسول کی مانی ہوتی، اور قرآن کو مانا ہوتا، قرآن کی مانی ہوتی، اور اپنے ان کافر دوستوں کے ساتھ تعلقات اور ناطے ختم کیے ہوتے جو ہمیں اللہ رب العالمین کے ان سیدھے راستوں سے بھٹکاتے تھے اور ہمیں شیطان کی طرف دعوت دیتے تھے، اور کاش ہم نے شیطان کی بندگی بھی نہ کی ہوتی۔ آج جو ہے وہ انسان کو چھوڑ کر کے بھاگ نکلے گا، تو اللہ رب العالمین نے یہ ان کے افسوس کا یہاں تذکرہ کیا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کے اللہ رب العالمین کے ہاں شکایت کریں گے۔ ہم نے آج تک یہی سونا ہے اور یہی سمجھا ہے کہ نبی جو ہے نا وہ سفارش کریں گے اپنی امت کی۔ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ نبی سفارش کریں گے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے کہ نبی سفارش ہی کریں گے۔ لیکن نبی صرف سفارش نہیں کریں گے، اگر نبی سفارش کریں گے تو کچھ لوگوں کی نبی شکایت بھی کریں گے، اور شکایت پتہ کن لوگوں کی کریں گے؟ ایسے بدبخت لوگ ہوں گے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن مجید کو چھوڑا ہے۔ ایسے لوگوں کے خلاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے شکایت کریں گے۔ قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول کہیں گے اے میرے رب، بے شک میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، چھوڑ نہیں دیا تھا، چھوڑا ہوا بنا رکھا تھا، یعنی چھوڑا اور پھر ہمیشہ کے لیے ہی چھوڑ دیا، کبھی پڑھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، مانا ہی نہیں، اور دیکھا ہی نہیں کہ اس میں اللہ رب العالمین کے کیا پیغامات ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آج جو امت مسلمہ کی ایک جو پریشان حالت ہے، اور امت مسلمہ جس تباہی میں دھکیلی جا چکی ہے، اس میں بہت بڑی وجہ جو ہے وہ قرآن مجید سے اعراض ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ لوگوں کو بلندیاں دیتے ہیں، اور اسی قرآن مجید کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ پستیوں میں لوگوں کو دھکیل دیتے ہیں۔ ہم نے اپنے بچوں کو دنیا کمانے کے لیے ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا، سائنسدان بنایا، بڑی پوسٹ پہ نوکری دلائی، اور دنیا کو کمانے کے لیے تمام تر ہنر دے دیے، اگر کوئی چیز نہیں دی تو قرآن مجید کی تعلیم نہیں دی، قرآن مجید کا حفظ نہیں دیا، قرآن مجید کا پیغام نہیں دیا، قرآن مجید سے محبت نہیں دی، قرآن مجید کو سمجھنے اور زندگی میں اپنانے کے لیے جو ایک ٹریننگ تھی وہ نہیں دی، تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے کہ نبی اللہ سے شکایت کریں گے، اور شکایت کیا ہوگی کہ میرے ان بندوں نے اور میری اس قوم نے قرآن کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اعتراض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بھی تھا، اور جیسا کہ میں نے تذکرہ کیا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ نے کافروں کے اعتراضات کا تذکرہ کیا۔ کافروں کا اعتراض یہ تھا کہ قرآن یک بارگی میں نازل کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں ہے کہ تھوڑا سا قرآن نازل ہوتا ہے، پھر تھوڑی سی آیتیں اترتی ہیں، پھر ایک سورہ مبارکہ اترتی ہے؟ تو یہ تو ایک عجیب کام ہے۔ اگر واقعتاً یہ قرآن من جانب اللہ ہے تو ایک دفعہ اللہ قرآن نازل کر دے اور ایک دفعہ یہ قرآن مجید اتر جائے۔ یہ جو تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اترتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے اس کا یہاں پہ جواب دیا۔ ویسے تو اس کے بڑے سارے جوابات ہیں اور بہت سی اس کی توجیحات ہو سکتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں ایک بات کا تذکرہ کیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں انتہائی خوبصورت بات ہے۔ لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کافروں نے کہا کہ یہ قرآن ایک ہی بار نازل کیوں نہیں ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کذالک لنثبت بہ فؤادک
وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، تاکہ ہم اس کے ساتھ تیرے دل کو مضبوط کر دیں۔ قرآن مجید جو ہے نا یہ آہستہ آہستہ اس لیے اترا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے تھے۔ وہ کیسے؟ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ ایک دفعہ ہی فرشتے کو بھیجتا، وہ سارے کا سارا قرآن مجید دے کر کے چلا جاتا اور دوبارہ کبھی بھی نہ آتا، یہ معاملہ یعنی اس کو ایک طرف کریں، اور دوسری طرف یہ ہے کہ ہر دوسرے دن، چوتھے دن، ہر ہفتے بعد، مہینے میں 2 4 مرتبہ جب جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ ملتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دلی طور پہ مطمئن رہتے۔ مہمان جب آپ کے پاس، بڑا مہمان آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو تسلی ملتی ہے، اور اگر وہ مہمان آتا جاتا رہے آپ کے گھر میں، اور وہ مہمان آپ کے پاس آتا رہے، آپ کو دلاسا دیتا رہے، اور آپ کی ضرورت کی چیزیں آپ کو فراہم کرتا رہے، تو آپ کو اس سے آپ کی جو پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں کمی آتی ہے، اور آپ کو ایک حوصلہ ہوتا ہے کہ جس اللہ کا جو میں پیغام دنیا تک پہنچا رہا ہوں وہ اللہ میرے ساتھ ہے، اور فرشتے کی صورت میں اس کی مدد بھی میرے ساتھ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے اور جب بھی کوئی عارضہ پیش آتا، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا، جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے، آپ کو تسلی دیتے، اور جو مسئلہ ہوتا اسے حل کرتے۔ اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ بھی ہے، اگر ایک ہی دفعہ اللہ قرآن مجید اتار دیتے، بار بار قرآن مجید نہ اترتا، تو اس میں جو لوگوں کی رعایت رکھی گئی ہے وہ رعایت نہ ہوتی، پھر جو حکم اللہ نے نازل کر دیا تھا اسے ہر صورت ماننا پڑتا، اور اگر بار بار فرشتہ اس دنیا میں تشریف لاتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن مجید اتارتے تو اس میں جو احکامات مشکل تھے، اللہ رب العالمین دوبارہ فرشتے کو بھیج کر کے پہلے حکم کو منسوخ کر دیتے، چونکہ وہ امت کے لیے مشکل تھا، اور اللہ کسی نئے فیصلے کو جاری فرما دیتے جو امت کے لیے آسان ہوتا۔ یہ قرآن مجید جو تھوڑا تھوڑا اترا ہے، نبی کے لیے بھی سہولت کا ذریعہ ہے، اور امت کے لیے بھی اس میں سہولت تھی، اور اس میں ایک اور بہت بڑی جو بہت بڑا ایک فائدہ تھا وہ یہ تھا، اگر یہ قرآن مجید تھوڑا تھوڑا اترتا تو اسے یاد رکھنا مشکل ہو جاتا، یہ اکٹھا اترتا تو اسے یاد رکھنا مشکل ہو جاتا، یہ تھوڑا تھوڑا اترا ہے تو اسے اس ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کو یاد کیا گیا، اور ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کو لکھا گیا، اور ساتھ ساتھ اس قرآن مجید کو محفوظ کیا گیا۔ تھوڑی تھوڑی جو چیز ہوتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اور اس کی تڑپ ہوتی ہے، اور اس کی طلب ہوتی ہے، اور جو اکٹھی چیز دے دی جائے اس کی طلب بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے جو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے، اس میں بہت سی حکمتیں ہیں، اور نبی کے لیے، امت کے لیے، لوگوں کے لیے اس میں بہت ہی آسانیاں ہیں، اور اس میں بہت سارے فوائد ہیں۔ پھر لوگوں کو جو مسئلہ درپیش آتا، جو مسئلہ درپیش آتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فوری قرآن مجید اترتا، تو وقتی جو رہنمائی تھی وہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اس ذریعے سے، اللہ رب العالمین نے وہ ایک ترتیب جو ہے وہ اس ذریعے سے بنی۔ اللہ تعالیٰ نے آگے تذکرہ کیا کہ لا تطع الکافرین، کافر جو اعتراض کرتے ہیں نا، اس کا بڑا مقصد کیا ہے کہ کافر جو ہیں وہ اس کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ آپ کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ نے کافروں کی بات نہیں ماننی، لا تطع الکافرین، کافروں کی اطاعت فرما برداری نہیں کرنی، وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور کافروں کے ساتھ آپ نے بہت بڑا جہاد کرنا ہے۔ کافروں کے ساتھ بہت بڑے جہاد کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جیسے جہاد کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے ویسے ان کے ساتھ جہاد کرنا ہے۔ مال کے طور پہ آپ کو ضرورت پیش آتی ہے جہاد میں، ویسے آپ نے جہاد کرنا ہے، اور اگر عملی طور پہ میدان کارزار میں جا کر کے جہاد کی ضرورت آتی ہے تو آپ نے وہ جا کر کے جہاد کرنا ہے۔ دعوتی حوالے سے بھی جہاد کرنا ہے، تبلیغ میں بھی آپ نے جہاد کرنا ہے، اور جہاں جہاد بن نفس کی ضرورت پڑے
تو آپ نے کافروں کے ساتھ وہ بھی جہاد کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، ای الجہاد افضل، اللہ کے نبی یہ بتائیے کہ جہاد کون سا بہتر ہے؟ تو آپ نے فرمایا من احریق دمہ وعقر جوادہ، وہ آدمی جس کا خون بہا دیا گیا اور اس کا گھوڑا بھی کاٹ دیا گیا، یعنی جان بھی چلی گئی، مال بھی چلا گیا، یہ بہترین جہاد ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے عباد الرحمن کی بہت سی خوبیوں کا تذکرہ کیا، اور یہ سورۃ الفرقان کا جو یہ رکوع ہے، یہ انتہائی شاندار اور انتہائی خوبصورت ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں نا، ان کی خاص خاص علامتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ کافروں کی باتوں پہ نہیں آنا، کافروں کے اعتراضات سے پریشان نہیں ہونا۔ اللہ کہتے ہیں آپ کو ان صفات کی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پہ اکڑ کے نہیں چلتے بلکہ انتہائی نرمی سے چلتے ہیں۔ اور ان کی ایک خوبی یہ ہے کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل لوگوں سے وہ بات نہیں کرتے، ان سے سلام کہہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ رشتہ ناتا جو ہے وہ توڑ دیتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ ہم بسا اوقات دین کو اختیار کرنے میں بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور وہ ہمارے جو جذبات ہوتے ہیں نا بسا اوقات وہ درست سمت پر نہیں ہوتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور ہم نے سنا ہے، اور مسئلہ بھی وہ کافی حد تک درست ہے، کہ اپنے کسی بھی بھائی سے جو رشتہ ناتا ہے نا وہ نہیں توڑنا چاہیے، اور کسی سے ہمیشہ کے لیے جو قطع تعلقی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شریعت کا ایک حکم ہے۔ اور ایک طرف شریعت کا یہ حکم ہے کہ جو جاہل ہے اور جسے کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو سلام کر دینا اور ان سے رشتے ناتے کو توڑ دینا، یہ بھی انسان کے وقار کے مطابق ہے اور یہ شریعت کا حکم ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہر بندے سے مباحثہ کرنا، جھگڑنا، ہر بندے سے رشتے ناتے کے ذریعے ہمیشہ کے لیے سردرد لینا، یہ بھی کوئی شریعت کا حکم نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے مباحثہ جو آپ کے وقت کے ضیاع کا ذریعہ بنتا ہے، آپ کے وقار کے خلاف ہے، ایسے لوگوں سے مخاطب ہونا ہی جائز نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ ایسے لوگوں سے اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی راتوں میں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، رات کو قیام کرتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ جو عباد الرحمن ہوتے ہیں نا، یہ اللہ کا ڈر ان کے دل میں بہت سارا ہوتا ہے۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کے کھڑے ہو کر کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، ان عذابها کان غراما، اس کا جو عذاب ہے نا وہ ہمیشہ چمٹ جانے والا ہے، انہا ساءت مستقرا و مقاما، اللہ وہ جو جہنم ہے نا وہ ٹھہرنے کی اور اقامت کی بہت بری جگہ ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ سب اللہ رب العالمین سے جو دعائیں کرتے ہیں ان دعاؤں میں یہ دعا شامل کریں کہ اللہ جہنم کا جو عذاب ہے نا وہ ہم سے پھیر لے۔ عباد الرحمن کی خوبیوں میں ایک خوبی یہ ہے کہ جب بھی وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، میانہ روی ہوتی ہے، اس میں فضول خرچی نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتے، اور نہ حق کسی کو قتل نہیں کرتے، لا یزنون، زنا نہیں کرتے، جھوٹ نہیں بولتے، بےہودہ جو کام ہوتے ہیں نہ ان کا حصہ ہوتے ہیں، نہ ان میں شریک ہوتے ہیں، نہ خود سے بےہودہ کام کرتے ہیں، اور اگر کہیں ایسے بےہودہ کام کی جگہ سے ان کو گزرنا پڑے بڑے شریفانہ طریقے سے گزر جاتے ہیں، اور وہ گزر جاتے ہیں اس میں شامل نہیں ہوتے۔ ہماری عادت یہ ہے کہ کوئی عجیب کام ہو رہا ہو ہم اس میں لازمی شرکت کرتے ہیں یا رک جاتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ نہیں، اللہ فرماتے ہیں بےہودہ کاموں کے پاس سے گزرتے ہیں انتہائی وقار کے ساتھ اور شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، ٹھہرتے نہیں ہیں، کیونکہ ان کی وہاں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور جیسے ہی اللہ رب العالمین کی آیات کے ساتھ ان کو نصیحت کی جاتی ہے، وہ اندھے نہیں ہوتے، اندھے ہو کے گر نہیں جاتے، بلکہ اپنی کانوں کو کھول کر کے اور کانوں کے پردوں کو کھول کر کے، اپنی بصیرت کی آنکھوں کو کھول کر کے، دل کی تطہیر اور صفائی کے ساتھ ان ساری چیزوں کو قبول کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں، ربنا حب لنا من ازواجنا، اے ہمارے رب
ہماری بیویوں کو، ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے۔ اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈکیں، ہماری ازواج کو، ہماری اولادوں کو یہ ٹھنڈکیں بنا دے۔ بیوی اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو، اولاد اگر آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو، تو انسان کی جو زندگی ہے وہ دنیا میں ہی جہنم بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، خصوصاً وہ ہمارے احباب جو اپنے بچوں سے نالاں رہتے ہیں اور پریشان رہتے ہیں، اور جو اپنی بیویوں سے شکوہ کناں رہتے ہیں، اعتراضات ہیں کہ ہماری جو بیوی ہے وہ ہمارے مطابق نہیں ہے، یا اس میں یہ مسئلہ ہے۔ آپ نصیحت کرتے ہیں، تذکیر کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، باوجود اس بات کے وہ نہیں سمجھتی، تو اللہ سے یہ دعا کیجئے اور اپنی نماز میں، تشہد میں اس دعا کو اپنا حصہ بنا لیجئے: ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ اللہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا دے، جاہل لوگوں کے ساتھ ہمارا کوئی واسطہ راستہ نہ ہو۔ ایسے لوگوں کی جو جزا ہے نا، اللہ اس کے بارے میں فرماتے ہیں اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ لوگ ہیں جنہیں جزا میں بلند و بالا محل عطا کیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ بما صبروا، انہوں نے صبر کیا تھا۔ وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا، اور اس میں ان کا استقبال زندگی کی دعا اور سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین جنت میں جب بھیجیں گے تو جنتی جو لوگ ہیں وہ ان کا استقبال کریں گے، فرشتے ان کا استقبال کریں گے، اور وہ استقبال کس چیز کے ساتھ ہوگا؟ سلامن، وہ سلامتی کے ساتھ، اور سلام ایک دوسرے کو کریں گے۔ یہ جنتیوں کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو جنتیوں کو دیں گے۔ آگے سورۃ الشعراء ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دعوت دیتے تو لوگ بہانے تراشتے۔ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ کوئی بڑی نشانی لے کے آؤ، کبھی کہتے کہ آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے آپ نجومی ہیں، کبھی کہتے آپ کاہن ہیں۔ اور دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حالت کیا تھی کہ آپ کو اندر اندر یہ پریشانی کھائے جا رہی تھی کہ کسی طریقے میں نے اپنی قوم کو دعوت دینی ہے اور انہیں سیدھے راستے کی طرف لانا ہے اور جہنم سے ان کو آزادی دلانی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت مبارکہ کے آغاز میں اس بات کا تذکرہ کیا، لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کرنے والے ہیں اس لیے کہ وہ مومن نہیں بنتے، وہ نئی مومن بنتے، نہ بنے، وہ سیدھے راستے کو اختیار نہیں کرتے، نہ کریں، وہ اپنے آپ کو جہنم سے آزادی دلانے والے کام نہیں کرتے تو نہ کریں۔ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک طرف وہ آپ کو کاہن کہتے ہیں، نجومی کہتے ہیں، دیوانہ کہتے ہیں، نعوذ باللہ پاگل کہتے ہیں، اور آپ اس قدر صاف دل ہیں کہ آپ کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیدھے راستے پر آ جائیں اور سر توڑ کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دعوت اور یہ دین، اور یہ دین اسلام اور یہ قرآن اور قرآن کی جو دعوت، اتنی ہلکی اور اتنی سستی چیزیں نہیں ہیں کہ آپ اس کے لیے اپنی جان کو ہلاک کر لیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، یہ جو آپ سے کہتے ہیں نا کوئی بڑی نشانی لاؤ، اللہ کہتے ہیں اللہ کے لیے مشکل تو کوئی نہیں ہے کہ اللہ کسی بہت بڑی نشانی کو ان کے اوپر بھیج دے، پھر یہ اللہ کے سامنے ان کی جو گردنیں ہیں وہ نیچی ہو جائیں، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی جو نہیں ہو مگر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو مومن بنانا میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں کوئی نشانی بھیجوں گا، یہ فوری اپنی پیشانیوں کو جھکا لیں گے اللہ کے سامنے اور اپنی گردنوں کو جھکا لیں گے، لیکن ان کا ذاتی اختیار کیا ہے کہ یہ دلی طور پہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے۔ اگر کوئی نشانی اللہ فرماتے میں بھیج بھی دوں کبھی تو یہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور اس سے منہ موڑتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ میں سابقہ بہت سے رسولوں کا تذکرہ کیا اور ان کی دعوت کو بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے اللہ رب العالمین نے ان کو بڑی بڑی نشانیاں دیں، فرعون کے مقابلے میں جو بڑے بڑے معجزات ان کو دیے۔ ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں بہت سی نشانیاں ہیں، ان کے زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وان ربک لہو العزیز الرحیم،
اس واقعہ سے ایک طرف سرداران مکہ کو ان کے انجام سے آگاہ کرنا تھا کہ آپ فرعون سے بڑے نہیں ہیں اور آپ فرعون سے بڑے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے اگر نبی موسیٰ کے مقابلے میں فرعون کو تباہ و برباد کر دیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں اللہ رب العالمین آپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دے تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے کافر اور جو مومن کی سوچ ہے نا اس میں فرق بیان کیا ہے کہ کافر کی ذہنیت کیا ہے اور مسلمان اور مومن کی سوچ اور ذہنیت کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ ایمان کوئی معمولی چیز نہیں ہوتی۔ توحید کا اقرار صرف یہ نہیں ہے کہ انسان اللہ کو اپنا معبود مان لے اور بس۔ ایمان صرف ایمان جو ہوتا ہے نا وہ انسان کی سوچ بدلتا ہے۔ صاحب ایمان جس طرح اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، اپنا خالق اور مالک صرف اللہ کو مانتا ہے، تو وہ اللہ کے علاوہ دنیا کی ہر طاقت سے بے پرواہ ہو جاتا ہے اور وہ ظالم سے بے خوف ہو جاتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے وہ تھے، انہیں وقت کے سب سے بڑے فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہوئی تھی، کوئی دقت نہیں ہوئی تھی۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں میں ایمان کو بھر دیا تھا۔ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ۔ ہوا یہ کہ اللہ نے یہ فرق بیان کیا ہے کہ جو دنیا دار، جادوگر اور جو کافر تھے نا، انہوں نے اپنے مالک فرعون کی جب بات ماننی تھی تو پہلی بات کیا کی کہ ہمیں اجرت کیا ملے گی، ہمیں پیسے کیا ملیں گے، ہم یہ کام کریں گے اس سے ہمیں صلہ کیا ملے گا۔ تو اس نے جب صلہ بتایا کہ اگر تم یہ کام کر لو گے نا تو ہوگا کیا کہ میں اپنے مقرب لوگوں میں آپ کو شامل کر دوں گا۔ یہی جو کافر جادوگر تھے جب یہ مسلمان اور مومن بنے تو موسیٰ علیہ السلام سے یہ بات تو نہیں کی تھی کہ اگر ہم ایمان لائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا، ہمیں کتنے پیسے ملیں گے۔ انہوں نے یہ تو نہیں کہا تھا، بلکہ لا ضیر، انہوں نے کہا ہمیں کوئی نقصان نہیں۔ اگر فرعون نے یہ کہہ دیا کہ ایمان قبول کرو گے تو میں تمہاری ٹانگیں کاٹ دوں گا، تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا، تو ان مسلمانوں نے وہی کافر جو پہلے پیسوں کا مطالبہ کر رہے تھے، ایمان قبول کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں کاٹ دیا جائے اور ہمیں ہمارے ٹکڑے کر دیے جائیں، لا ضیر، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، انا الی ربنا منقلبون، ہم اپنے اللہ کی طرف جو ہیں وہ پلٹنے والے ہیں۔ انا نطمع، یہاں ہماری جو خواہش ہے وہ پتہ کیا ہے؟ جب کافر تھے تو خواہش کیا تھی؟ دنیا ملے، اور جب مسلمان ہو گئے تو خواہش کیا ہے؟ نطمع ان یغفرنا ربنا خطایانا، ہماری خواہش یہ کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دیں۔ ہماری خواہش کیا ہے؟ کہ اللہ ہماری غلطیوں سے درگزر کر دے۔ یہی فرق مومن اور کافر کے درمیان ہے کہ کافر دنیا چاہتا ہے کیونکہ اس کے لیے ہر چیز دنیا ہے، اور جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا، اسے سب سے بڑی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ میری غلطیوں سے درگزر کر دے اور مجھے جنت کا داخلہ دے دے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ معبودان باطلہ سے کھلم کھلی دشمنی کا اظہار کس طریقے سے کیا تھا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا تھا تم کس چیز کی بندگی کرتے ہو، انہوں نے کہا نعبد اصناما، ہم بتوں کی بندگی کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، فنظل لها عاکفین، اور انہی کے ہم مجاور بنے رہتے ہیں۔ تو قال هل يسمعونكم اذ تدعون، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری پکار سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں یہ کوئی فائدہ دیتے ہیں یا نقصان دیتے ہیں؟ قالوا، لوگوں نے کہا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، ہمارے پاس دلیل تو کوئی نہیں ہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی نہیں کہ یہ ہماری کسی ضرورت کو پورا کرتے ہیں یا ہمیں نقصان میں مبتلا کرتے ہیں، ہمارے کانوں نے سنا ہی نہیں ہے کہ ہم اس بات کو جانتے ہی نہیں ہیں کہ یہ اپنے کانوں سے کسی چیز کو سن بھی سکتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو بھی ایسے ہی پایا تھا، وہ بھی ان کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتے تھے، وہ بھی ان کے سامنے اپنی حاجات کو رکھتے تھے۔ قال افرأيتم ما كنتم تعبدون انتم وآباؤكم الاقدمون فإنهم عدو لي الا رب العالمین۔ یہ جو لوگ تھے نا، یہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور یہ اللہ کے ساتھ باقی معبودان کو بھی مانتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا میرے اور تمہارے درمیان جو دشمنی ہے یہ ظاہر ہو چکی ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ تمہارے جتنے بھی معبود ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے نا وہ میرے دشمن ہیں اور میں ان کا دشمن ہوں، میرا ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے ان ساری قوموں کا تذکرہ کیا جس میں نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، قوم ہود ہے، صالح کی قوم ہے، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے، کہ ان سارے رسولوں نے اپنی قوم کو کس طریقے سے دعوت دی اور قوم نے کیسے ماننے سے انکار کر دیا، اللہ نے پھر کیسے ان کو ہلاک کیا، اہل ایمان کو اللہ رب العالمین نے کیسے بچایا۔ اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ جو قرآن مجید ہے نا یہ شیطانوں کا نازل کردہ نہیں ہے۔ میں نے ذکر کیا کہ اعتراض جو تھے، ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں بلکہ شیطان ان کی طرف قرآن لے کر کے آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا انہو لتنزیل رب العالمین، قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، نازل کردہ ہے۔ نزل بہ الروح الامین، جسے روح الامین جو فرشتہ ہے نا، جو امانت دار فرشتہ ہے وہ لے کر کے اترا ہے، علی قلبک لتکون من المنذرین، یہ قرآن جو ہے نا یہ تیرے دل پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا۔ یہ قرآن جو ہے نا یہ صرف زبان تک نہیں ہونا چاہیے، قرآن صرف دماغ تک نہیں ہونا چاہیے، یہ دل کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو جب تک قرآن کو دل سے نہیں مانیں گے نا، کافر بھی قرآن کو زبانی کلامی مانتے تھے اور وہ اس کی زبانی کلامی تلاوت کرتے اور سنتے تھے اور اس سے معزوز ہوتے تھے، انہیں اچھا لگتا تھا، لیکن دلی طور پہ قرآن مجید کو نہیں مانتے۔ ہم بھی قرآن کو نہ صرف زبان کی حد تک ہم نے قرآن کو رکھا ہے، پڑھتے ہیں اور خوبصورت الفاظ میں پڑھتے ہیں، انداز تلاوت کرتے ہیں، اور یہ قرآن جو ہے نا وہ ہمارے حلق سے نیچے دل تک نہیں اترتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں آتا، اس کا مفہوم نہیں آتا، اس کی تفسیر نہیں آتی۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ جو قرآن نازل کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر نازل کیا ہے۔ یہ دل کے اوپر نازل ہونے والی کتاب ہے، اسے دلی طور پہ پڑھنا چاہیے، اسے دلی طور پہ ماننا چاہیے اور اسے دلی طور پہ تسلیم کرنا چاہیے۔ اور جب قرآن ڈائریکٹ دل کے اوپر اترتا ہے نا، پھر اس کا وجود کے اوپر اثر بھی نظر آتا ہے، پھر زندگی کے اوپر بھی اثر نظر آتا ہے، کیونکہ ہم نے قرآن کو دل میں جگہ دی ہوتی ہے۔ تو اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ نے جب قرآن کو دل پہ نازل کیا ہے تو اس کو دلی طور پہ تسلیم کرنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، یہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً پہلے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود تھا۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، قرآن کوئی شیطان لے کر کے نہیں اترے۔ وَمَا يَنبَغِي لَهُمْ، ان کے لیے لائق نہیں ہے کہ وہ قرآن مجید کو لے کر کے اتریں۔ وَمَا يَسْتَطِيعُونَ، وہ تو کر بھی نہیں سکتے۔ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ، بلا شبہ وہ سننے سے ہی الگ کیے ہوئے ہیں۔ وہ قرآن جب اللہ اس کو نازل کر رہا ہوتا ہے نا، شیطانوں کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ بڑی حفاظت کے ساتھ قرآن مجید کو لے کر کے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں تذکرہ کیا ہے، تعجب کی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیوانہ کہتے ہیں، آپ مجنون کہتے ہیں، کہتے ہیں شیطان لے کر کے آیا ہے، اور جنہیں تم نے اپنا معبود بنا رکھا ہے نجومی اور کاہن جو ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتاؤں شیطان کس پر اترتے ہیں؟ تم کہتے ہو نا نبی پر شیطان اترتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ شیطان کس پر اترتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اسیم، شیطان ہر زبردست جھوٹے بندے پر اترتا ہے، سخت قسم کے گناہگار بندے پر اترتا ہے، اور سنی سنائی بات جو ہے نا وہ لا ڈالتے ہیں، اور ان کے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر نبی پہ شیطان اترتا ہے
اور تم خود اس بات کو مانتے ہو کہ نبی جھوٹ نہیں بولتے، نبی امانت میں خیانت نہیں کرتا، اور نبی جو ہے وہ صادق ہے اور نبی امین ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں شیطان تو گناہگار بندے پر اترتا ہے، شیطان جھوٹے بندے پر اترتا ہے، اور نبی جھوٹے تمہارے بقول نہیں ہے۔ اور شیطان آج بھی یہ جو ہم نے معبود بنا رکھے ہیں اللہ کے مقابلے میں، یا جو نجومی ہیں یا جو کاہن ہیں، جو ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر کے قسمت معلوم کرتے ہیں اور فیصلے کرتے ہیں، شیطان ان کے اوپر اترتے ہیں اور ان کو آ کر کے جھوٹی اور سچی باتیں مل ملا کر کے بتا دیتے ہیں۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو شاعر، تم نے کہا کہ نبی شاعر ہے، نبی شاعر نہیں ہے۔ شاعر کون ہوتے ہیں؟ شاعر لوگ ان کے پیچھے گمراہ لوگ لگتے ہیں۔ یہ قرآن شاعر کا کلام نہیں ہے، شاعر تو گمراہ ہوتے ہیں اور شاعروں کی پیروی کرنے والے بھی گمراہ ہوتے ہیں۔ یہاں ایک بات چھوٹی سی جو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، دین اسلام نے شاعری کو اتنا زیادہ پسند نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے نبی کو شاعر کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ ما ہوا بقول شاعر، یہ قرآن کسی شاعر کا کلام نہیں ہے اور یہ شاعر کی باتیں نہیں ہیں۔ اللہ نے یہاں کہا کہ والشعراء یتبعہم الغاوون، شیطان جو شاعر لوگ ہوتے ہیں ان کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ آج بھی جتنے بھی شعراء ہیں، جو شاعری ہوتی ہے نا، اس میں مبالغے ہوتے ہیں، اس میں حقیقتیں تھوڑی ہوتی ہیں، مبالغے شاعروں کے ہاں زیادہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں طالب علم ہوں، اور میں جس حد تک جانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اشعار نہیں پڑھے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام گفتگو میں شعر پڑھے ہیں، اور نہ ہی کبھی تقریر کرتے ہوئے یا جمعہ پڑھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اشعار پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو تھے نا، وہ شاعر تھے، اور آپ ان کی شاعری پڑھیں کہ ان کی جتنی بھی شاعری ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح اور تعریف میں ہے۔ یا اشعار پڑھے جاتے تھے جنگوں میں، کافروں کے مقابلے میں مسلمانوں کو جب ابھارنا ہوتا تھا اس موقع پر شعر پڑھے جاتے تھے۔ تو سٹیج پہ، ممبر پہ، مصلے پہ شعر پڑھنا مجھے کسی صحابی سے بھی اس کی کوئی دلیل نہیں مل سکی کہ صحابہ کرام ہی اپنی کسی گفتگو میں اشعار پڑھا کرتے تھے۔ میں یہ نہیں ذکر کر رہا اور میں کوئی فتویٰ نہیں لگا رہا، ہمارے ہاں جو تقریریں ہوتی ہیں وہ شعر سے ان کا آغاز ہوتا ہے اور شعروں پہ جا کے ان کا اختتام کیا جاتا ہے۔ ہمارے جو خطبات جمعہ ہوتے ہیں ان کا موضوع ہی شعروں کی وجہ سے سلیکٹ کیا جاتا ہے، اور موضوع کی ترتیب اشعار کے ساتھ ہوتی ہے، قرآنی آیات کے ساتھ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ساتھ نہیں۔ بنیاد بھی شعر ہوتا ہے، ابتدا بھی شعر ہوتے ہیں، اور اختتام میں بھی اشعار ہوتے ہیں، اور لوگوں کی طرف سے ڈیمانڈ بھی یہ کی جاتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ شعر سنانے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں جو شعراء ہوتے ہیں نا، گمراہ لوگ ان کی پیروی کرتے ہیں۔ شعر پڑھنا حرام نہیں ہے، شعر پڑھے جا سکتے ہیں حقیقت پر مبنی، جن میں مبالغہ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے اشعار سنا کرتے تھے، لیکن جتنے صحابہ کرام ہیں ان میں سے ایک دو تین ایسے صحابہ کرام آپ کو ملیں گے جو اشعار پڑھتے تھے، اور ان کے علاوہ باقی جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ اشعار نہیں پڑھتے تھے۔ جو شعر ہوتے ہیں یہ اللہ رب العالمین نے اس کو کوئی بہت اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا گیا۔ قرآن مجید نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، ہمیں اس کی کوئی ایسی بہت بڑی کوئی دلیل اور کوئی ایسے واضح دلیل ہمیں نہیں مل سکی۔ اس لیے اپنی گفتگو میں قرآن و حدیث جو ہے اسے زیادہ جگہ دینی چاہیے، یہ اشعار سے بھی زیادہ مؤثر ہیں۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی قرآن سنتا ہے نا تو اس کا ایمان تازہ نہیں ہوتا، اور کسی اور چیز کو سن کے اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم شعر سنتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمارے ایمان کو جلا ملتی ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں بڑی تاثیر ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قرآن سے بھی بڑھ کے تاثیر ہے اس میں، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی بڑھ کے تاثیر ہے؟ اگر آپ کا جواب ہاں میں ہے کہ واقعتاً شعر سنتے ہیں نا تو اس میں ہمارا جو دل ہے وہ راضی ہوتا ہے، ہمارا ایمان بڑھتا ہے،
تو ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اصل یہ ہے کہ ساری چیزوں سے بڑھ کے اللہ نے تاثیر تو قرآن مجید میں رکھی ہے، اور قرآن آپ کے لیے مؤثر ہے ہی نہیں، اور قرآن سے آپ نصیحت حاصل کر ہی نہیں رہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلے عام دعوت دینے کا حکم دیا۔ پہلے آپ چھپ چھپ کے دعوت دیتے تھے، لوگوں کو الگ تھلگ ہو کے دعوت دیتے تھے، اور یہ مکی صورت ہے تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ انذر عشیرتک الاقربین، آپ سب سے پہلے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، آپ ان کو دعوت دیں، اور یہاں سے دعوت کا آغاز کریں۔ دعوت کا جو آغاز ہے وہ اپنے گھر والوں سے کرنا چاہیے، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے عزیز، آپ کے اقارب۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت دی، پھر اپنی قوم کو بھی دعوت دی۔ تو گھر میں آپ دعوت دیں گے، اور گھر میں اگر آپ کی دعوت مؤثر ہے، یقیناً بعد کے جو باہر کے جو لوگ ہیں وہ بھی آپ کی بات کو تسلیم کریں گے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی گھر والوں کو دعوت دیتا ہے، گھر والے نہیں مانتے تو وہ بندہ دعوت کا کام کرنا ہی چھوڑ دے، ایسا نہیں ہے۔ لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی اپنی گھر والی کو دعوت دی ہوگی، اور یقیناً دی تھی، لیکن بیوی نے نہیں مانا، تو ابراہیم جو لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے دعوت کا کام چھوڑ تو نہیں دیا تھا کہ چونکہ میری گھر والی نہیں مانی باقی لوگ بھی نہیں مانیں گے، آپ نے آغاز گھر سے کرنا ہے۔ جو مانتا ہے اس کا نصیب ہے، اور جو نہیں مانتا اس نے اللہ رب العالمین کے ہاں جا کر کے جواب دینا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا جو آغاز ہے، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اس بات سے دعوت کا آغاز کیا تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور آپ کو پتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر سب سے پہلے گفتگو یہ کرتے کہ آپ کو سچ بولنا چاہیے، آپ کو جھوٹ سے بچنا چاہیے، آپ کو غیبت نہیں کرنی چاہیے، کسی کے اوپر بہتان نہیں لگانا چاہیے، تو لوگوں نے اس بات کو قبول کرنا تھا۔ چونکہ یہ ساری صفات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھے، اور مشرکین بھی ان باتوں کو صحیح سمجھتے تھے۔ سب سے بڑی جو دعوت ہے وہ اللہ کی توحید کی دعوت ہے، اللہ کی توحید کی بڑھ سے بڑھ کے کوئی دعوت نہیں ہے۔ لہذا دعوت کا جو آغاز ہے وہ سب سے بڑی چیز کے ساتھ، اور جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، دعوت کا آغاز بھی اسی چیز سے کرنا چاہیے، کیونکہ اس زمانے میں سب سے بڑھ کے شرک تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی سے جو دعوت کا آغاز کروایا ہے، وہ دعوت کا آغاز کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، اس بات کا اقرار کر لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ یہی وہ دعوت ہے کہ جس دعوت کے بعد لوگ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق مانتے، امین مانتے، سردار بنانے کے لیے تیار تھے، لوگ اپنی بیٹیاں دینے کے لیے تیار تھے رشتے میں۔ وہ ایک آدمی آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا کہ تم یہ جو دعوت دیتے ہو اس سے رک جاؤ، اگر مکہ کی سرداری چاہتے ہو تمہیں مکہ کا سردار بنا دیتے ہیں، تمہیں مال چاہیے وہ دینے کے لیے تیار ہیں، کسی بڑی جگہ پہ نکاح کرنا چاہتے ہو وہ کام کروانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہمارے معبودوں کی جو تم مخالفت کرتے ہو نا، اس سے رک جاؤ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر کہا تھا، اگر میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند رکھ دیا جائے، اور مجھے یہ کہا جائے کہ میں اس دعوت سے اپنے آپ کو روک لوں، تو میں اپنے آپ کو اس دعوت سے روکنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سارے لوگ میرے مخالف پر ہوتے ہیں، مجھے اس سے بھی کوئی فکر نہیں ہے، اور اس سے بھی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی دعوت پر چچا ابو لہب نے کہا تھا، تبا لک یا محمد، محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ مبارکہ نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب وتب، نبی کے ہاتھ نہیں بلکہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے کمایا ہے وہ اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اللہ نے جو بھڑکتی آگ ہے نا وہ اس کا مقدر بنا دیا ہے۔ اور اسی سے یہ سورہ مبارکہ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ سورۃ النمل عربی زبان میں چیونٹی کو کہتے ہیں، اور اس میں چیونٹیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے سورہ مبارکہ کا نام نمل رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ جو سورہ مبارکہ نازل ہوئی، داود علیہ الصلاۃ والسلام اور سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے اللہ نے جو ان کے اوپر بہت بڑے بڑے انعامات کیے تھے نا، اس سورہ مبارکہ میں ان انعامات کا تذکرہ ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، اللہ فرماتے ہیں ہم نے داود کو، سلیمان کو علم عطا کیا تھا، اور دونوں نے کہا
अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़्ज़लनी अला कसीर मिन इबादिहिल मुमिनून। तमाम मुमिनीन, तमाम की तमाम जो तारीफ़ात हैं वो उस अल्लाह के लिए हैं जिसने अपने बंदों पर हमें फजीलत अता की। चूंकि अल्लाह ने ज़्यादा इनामात किए तो ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़ किया करते थे। वरिस सुलेमान दाऊदा वक़ाल या अय्युहन्नासु अल्लिमना मंतिक़त तैर। सुलेमान अलैहिस्सलाम दाऊद के जब वारिस बने तो लोगों से कहा कि अल्लाह ने मुझे परिंदों की बोली जो है ना, मंतिक, वो मुझे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिखाई है। व ऊतीना मिन कुल्लि शै, अल्लाह ने मुझे हर चीज अता की है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ऐसे ऐसे मौजज़ात थे और अल्लाह ने ऐसे ऐसे इख्तियारात दे रखे थे कि सुलेमान जो चाहते थे वो कर सकते थे। और ये जो सिफ्त है ना, ये सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है कि अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये जो सिफ्त है किसी हद तक, पूरी हद तक नहीं, क्योंकि उनकी जो इख्तियारात थे वो महदूद थे, अल्लाह की इख्तियारात ला महदूद हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ऊतीना मिन कुल्लि शै, अल्लाह ने मुझे सारी चीजें अता की हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। कमाल किसका है? इन्ना हादा लहुवल फद्लुल मुबीन, ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है। वहुश्र लिसुलैमान जुनूदुहु मिनल जिन्नि वल इंसि वत्तैर, अल्लाह ताला फरमाते हैं सुलेमान के लिए लश्कर जमा किए जाते थे। जिन्नों के लश्कर उनके ताबे थे, इंसानों के लश्कर उनके ताबे थे, परिंदों के जो लश्कर थे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वो उनके ताबे थे। चींटी का यहाँ पे एक बड़ा खूबसूरत वाक़या जिक्र किया है। चींटी जो थी, सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लाओ लश्कर के साथ महवे सफ़र थे, एक जगह पे गुजरे, चींटियों की बिल्लें वहां पर थीं और एक चींटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर देखा तो वहां जितनी करीब करीब चूंटियां थी ना, उनसे कहने लगी या अय्युहन नमलुत खुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु, चूंटियों अपनी अपनी बिल्लों में वापिस, अपने अपने घरों में वापिस चले जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर है ना, वो कहीं तुम्हें रोंद ना दे, कुचल ना डाले। वहुम ला यशउरून, और उन्हें पता भी ना चले। सुलेमान अलैहिस्सलाम चूंटी की इस हमदर्दी को देख के बड़े खुश हुए। हम तो चाहते हैं ना, कोई बंदा अगर किसी मुश्किल में फंस रहा है, हम चाहते हैं इसको फंसना चाहिए, और किसी बंदे का नुकसान हो रहा हो हम देख रहे होते हैं, वीडियो बना रहे होते हैं और कोशिश करते हैं कि इसका जो नुकसान है ना वो पूरे तरीके से हो जाए। चूंटी ऐसी नहीं थी। चूंटी ने लोगों, अपने जो साथी चूंटियां थी उनकी खैर और भलाई का सोचा। और यही हर मुसलमान में एक जज्बा होना चाहिए कि वो दूसरों का खैर खा हो, लोगों की टांगे नहीं खींचनी चाहिए और किसी इज्जतदार की इज्जत के साथ खेलना नहीं चाहिए। अल्लाह किसी को मकाम और मर्तबा दे दे, ये नहीं होना चाहिए कि मैंने इसको इस मकाम और मर्तबे से उतारना है, बल्कि आप कोशिश करें कि आप उसके लिए हमदर्दी का जो एक जरिया है और जो हमदर्दी है वो उसका रवैया आप में होना चाहिए, जैसा कि इस चूंटी ने किया। तो ये जो एक नेमत थी ना, कि चूंटी जो है वो किस कदर खैरखा है, और चूंटी को मेरे आने का इदराक है, और चूंटी जो गुफ्तगू कर रही है मैं इस गुफ्तगू को समझ रहा हूं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फतबस्सम ज़ाहिकम मिन क़ौलिहा, उसकी इस गुफ्तगू से सुलेमान मुस्कुराए और अल्लाह रब्बुल आलमीन से अल्लाह की जो ये जो इनायत है इस पे अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया अदा किया। कहा रब्बी औज़िअनी अन अशकुर निअमतक अल्लती अनअमत अलैया, ऐ अल्लाह मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों पे और शुक्रिया अदा कर सकूं, और जो तूने मेरे ऊपर नेमतें की हैं, मेरे माँ बाप के ऊपर नेमतें की हैं, मुझे तौफीक दे कि मैं अच्छे काम करूं, ऐसे काम करूं तरदा हूं जिससे तू राजी हो जा, और मुझे अपने खास जो सालिहीन बंदे हैं ना, ऐ अल्लाह मुझे उनमें शामिल फरमा। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम जब आ रहे थे तो चूंटी ने कहा कि ला यहतिमन्नकुम सुलेमान व जुनूदु, शैतान जो सुलेमान का जो लश्कर है ना, कहीं वो आपको रोन ना दे। हम ला यशउरून, और सुलेमान को पता भी ना हो। देखें, लोगों ने कहा कि नबी जो है ना वो आलिमुल गैब होता है, नबी गैब जानता है। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो इख्तियारात थे वो सुलेमान अलैहिस्सलाम से ज्यादा दे के थोड़े थे, यकीनन थोड़े थे। और सुलेमान के पास जो इख्तियारात थे वो बहुत बड़े थे। ऊतीना मिन कुल्ली शै, कहा कि मुझे अल्लाह ने सारी चीजें अता कर दी हैं, लेकिन गैब का जो इल्म है ये अल्लाह ने फिर भी अपने पास रखा, सुलेमान के पास नहीं था। चूंटी इस बात को जानती थी और चूंटी का ये अकीदा था कि नबी गैब नहीं जानता। कहा कि उन्हें पता भी ना चले,
اور وہ آپ کو روند ڈالیں، کہیں ایسا نہ ہو جائے، کیونکہ وہ یہ سمجھتی تھی کہ نبی اگر غیب جانتا ہے تو چونٹی نے یہ کیوں کہا؟ اور یہ بھی اس سے بات سمجھ میں آئی کہ اگر ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم چر رہے ہوتے ہیں، چونٹیاں ہمارے پاؤں کے نیچے آ کے مر جاتی ہیں، اللہ اس کا حساب نہیں لیں گے ہمیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہمیں پتہ چل جائے، جان بوجھ کے کسی چونٹی کے اوپر پاؤں رکھ دیں، تو یہ مناسب عمل نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حدود کا تذکرہ کیا، وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِبِينَ۔ سلیمان علیہ السلام کی جو حکومت تھی نا، وہ صرف چونٹیوں کے اوپر نہیں بلکہ جو پرندے تھے ان کے اوپر بھی آپ کے اختیارات تھے۔ تو اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، ہدہد جو تھا نا وہ ایک دفعہ قوم سبا کے پاس چلا گیا اور وہاں پہ موجود نہیں تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جب حاضری لگائی نا اپنے ان پرندوں کی، تو اس کا مطلب یہ کہ ان کا حاضری کا جو سسٹم تھا وہ بڑا مضبوط تھا۔ ایک ہدہد نہیں تھا تو سلیمان کو اس کا بھی پتہ چل گیا کہ ہدہد نہیں ہے۔ کہا کہ میں اسے عذاب دوں گا، بہت سخت عذاب، یا میں اسے ذبح کر دوں گا، یہ میرے پاس واضح دلیل لے کر کے آئے۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی تو وہ آ گیا اور اس نے کہا کہ احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین، میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب سلیمان غیب نہیں جانتے تھے، ہدہد بھی یہ سمجھتا تھا اور وہ مانتا تھا، اور اس کا عقیدہ تھا کہ نبی غیب نہیں جانتا۔ کہا کہ میرے پاس ایک ایسی خبر ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور میرے پاس ایک یقینی خبر ہے، انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں ایک ایسی عورت کے پاس گیا تھا جو مالک بنی ہوئی ہے، اور وہ بادشاہ ہے، اس کا ایک بہت بڑا تخت ہے، اور اس کی قوم سورج اور چاند کو سجدہ کرتے ہیں، شیطان نے ان کے لیے ان کے کاموں کو مزین کر دیا ہے، یہ خبر لے کر کے آیا۔ اور پھر اس میں بڑی آگے تفصیل ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کیسے اس کو پیغام بھیجا اور اسے کہا کہ اسلام قبول کر لو، نہیں تو میں ایک بہت بڑی فوج جو ہے وہ تمہارے اوپر لے کر کے آؤں گا، اور وہ حملہ کرے گی، اور پھر آپ کا جو نام و نشان ہے وہ اس دنیا میں نہیں رہے گا۔ اس نے اپنے سرداروں پھر سے مشورہ کیا، سرداروں نے مشورہ کیا کہ ہمارے پاس بہت بڑی فوج ہے، ہم ان کا مقابلہ کریں گے اور ڈٹ کر کے مقابلہ کریں گے، اور ہمارے جو لشکر ہیں یہ کبھی بھی ہار ماننے والے نہیں ہیں۔ تو اس عورت نے کہا کہ ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها وجعلوا اعزت اہلها اذلہ، جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو وہاں کے سکون کو، امن کو برباد کر دیتے ہیں، اور اس کے رہنے والے جو عزت دار ہوتے ہیں انہیں ذلیل کر دیتے ہیں۔ بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں پہچانوں گی کہ یہ صحیح معنوں میں اللہ کا رسول یا بادشاہ ہے کہ نہیں۔ اس نے کہ کچھ ہدیے بھیجے، اور یہ اس کا لاؤ لشکر پہنچا سلیمان علیہ السلام کے پاس، اور وہ ہدیے جو تھے وہ پیش کیے، لیکن سلیمان علیہ السلام نے وہ لینے سے انکار کر دیے، اور کہا کہ جو تمہارے پاس ہے نا، اللہ رب العالمین نے فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، اللہ نے جو آپ کو دیا ہے نا، جو مال و دولت آپ کے پاس ہے، اللہ نے مجھے اس سے کہیں بہتر مال دے کر، مال اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، مجھے دیا ہے، اور اگر تم میری بات نہیں تسلیم، میری باتوں کو نہیں مانو گے، تو میں ایسے لشکر سے آپ کے اوپر حملہ کروں گا کہ پھر آپ کے جو آپ کی بادشاہت ہے اور سلطنت جو ہے، وہم ساغرون، ذلیل اور حقیر ہو کر کے رہ جاؤ گے۔ ملکہ سبا جو ہے، اب وہ سمجھ گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے نبی بھی ہیں اور وہ صحیح معنوں میں بادشاہت کے حق میں ہیں۔ اب یہ وہاں سے نکلی اور سلیمان علیہ السلام کے پاس تابع ہو کر کے یہ آ رہی تھی، تو سلیمان علیہ السلام نے اپنے جنوں سے کہا کہ کون ہے جو اس کا جو تخت ہے وہ میرے پاس لے کر کے آئے گا؟ تو ایک جو علم والا جن تھا اس نے کہا کہ انا آتی کا بھی قبل ان یرتد الیک طرفک، آنکھ جھپکنے کی دیر میں میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر کے آؤں گا۔ ہوا یہ کہ جب وہ ملکہ وہاں پہ آئی اور اس نے اس تخت کو دیکھا، اور اسے یہ لگا کہ یہ میرا تخت ہے، اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس کے لیے وہ تخت وہاں پہ رکھ دیا گیا، اور جب وہ داخل ہوئی تو کہا کہ قیل اہکذا عرشک، اسے کہا کہ تیرا تخت بھی ایسا ہے؟ قالت کأنہ ہوا، اس نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ میرا ہی تخت ہے۔ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ۔
پہلے یہ کافر لوگ تھے، اور جیسے ہی اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو نبی، یہ جو بادشاہ ہے، یہ کوئی عام بادشاہ نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین کا پیغمبر اور نبی ہے، اللہ رب العالمین نے ان کے دل میں بات ڈالی، اور وہ موسیٰ جناب سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے تابع ہو گئی اور اسلام کو قبول کر لیا۔ یہاں اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا، قیل ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وکشفت عن ساقیها قال انه صرح ممرد من قواریر، اسے کہا گیا کہ محل میں داخل ہو جاؤ، اور اسے ایسے لگا کہ جیسے گہرا پانی ہے، تو اس نے اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا، کہا گیا کہ یہ تو شیشے کا صاف اور ملائم بنا ہوا ایک فرش ہے، اسے یہ لگتا تھا کہ جدت میں کوئی میرے سے اوپر نہیں ہو سکتا، تو اب یہاں جو نیچے شیشے لگا دیے گئے تھے اور وہ اس کو پانی تصور کر رہی تھی، اور جب وہ حقیقت میں پانی نہیں تھا تو وہ سمجھ گئی رب انی ظلمت نفسی، اے اللہ میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا ہے، وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رب العالمین، اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گئی کہ میں سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ایمان لائی ہوں، اور اللہ رب العالمین کے اوپر میں ایمان لائی ہوں۔ بعد میں لوگوں نے لکھا کہ سلیمان علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے نکاح کر لیا تھا، اور اس کی خوبصورتی دیکھ کے ایسی باتیں نبی کی توہین ہوتی ہے، اور یہ جو باتیں قرآن اور حدیث نے جن باتوں کو واضح نہیں کیا ہوتا، اپنی طرف سے ایسی باتیں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سوال ہے، کیا مجرم لوگ بھی اللہ کو دیکھیں گے؟ جیسا کہ آپ نے کہا کہ اللہ رب العالمین کی جو مجرم لوگ ہیں نا، وہ اللہ رب العالمین کی ہیبت کو دیکھیں گے۔ اللہ کو دیکھنا یہ صرف اہل ایمان کا شیوا ہے، اور اہل ایمان ہی اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ کافر جو لوگ ہیں وہ اللہ کو نہیں دیکھیں گے، البتہ اللہ رب العالمین کی ہیبت کو ضرور دیکھیں گے اور اس کا ادراک کریں گے، اور اللہ رب العالمین سے ڈریں گے۔ البتہ جو قیامت کے دن جو اللہ رب العالمین کا دیدار ہے وہ صرف اہل ایمان کو ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے، پتھر آگ کا ایندھن کیسے ہوں گے؟ پتھر جو ہے نا، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جو پتھر ہیں وہ بھی آگ میں جائیں گے، اور یہ وہ پتھر ہوں گے دنیا میں جنہیں اللہ رب العالمین کے مقابلے میں شریک بنایا، مورتیاں بنائی، تو اللہ تعالیٰ یہ مورتی زدہ جو پتھر ہیں ان کو جہنم میں پھینکیں گے، اور وہ اس لیے ہوگا تاکہ ان لوگوں کے لیے ایک تکلیف کا ذریعہ بن سکے جو انہیں اپنا معبود سمجھتے تھے۔ اور دوسری اس کی توجہ یہ ہے کہ اس سے مراد ایسے پتھر ہیں جو جہنم میں پھینکے جائیں گے تاکہ جہنم کی جو حدت ہے اور شدت آگ کی ہے وہ پہلے سے بڑھ جائے، یعنی پتھر جو ہیں وہ جہنم میں اس لیے پھینکے جائیں گے تاکہ اور شدت اور حدت کا باعث بن سکیں۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ وضو کے بعد شرمگاہ پہ پانی کے چینٹیں بھی مارنے چاہیے کیا؟ کیا یہ وضو کا حصہ ہے، اور یہ مرد عورت دونوں کے لیے لازم ہے، اور یہ چینٹے کیسے مارے جائیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وضو کا طریقہ ہے اس میں یہ بھی ہے کہ صحابی کہتے ہیں ثم نضح فرجہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور اس کے بعد اپنی شرمگاہ پہ چھینٹے مارے، تو یہ چھینٹے کپڑوں کے اوپر سے ہی ظاہر مارے جائیں گے، اور اس کی حکمت یہ ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے قطرات بسا اوقات بندہ وضو کر لیتا ہے اور شرمگاہ سے جو قطرات ہوتے ہیں بسا اوقات وہ ٹپکتے رہتے ہیں، اور بندہ جو ہے وہ اس شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں میرا وضو باقی رہا بھی ہے کہ نہیں رہا۔ تو ایسے جو لوگ ہیں نا انہیں بطور خاص یہ جو چھینٹے ہیں یہ مارنے چاہیے، اس میں سارے لوگ شامل ہیں، سبھی کو یہ چھینٹے مارنے چاہیے۔ وضو مکمل کر لیں اور اس کے بعد تھوڑا سا پانی لے کے اپنے کپڑے کے اوپر ہی وہ تھوڑے سے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو دھویا جائے، دھونے کا جو عمل ہے اس کا وضو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ کہ کیا وضو کا حصہ ہے؟ یقیناً یہ وضو کا حصہ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو میں یہ عمل شامل تھا۔ مزید سوال یہ ہے کہ زبور یہ میں سوال نہیں سمجھا، اگر مجھے ویسے بتا دیا جائے، سجدہ صاحب کرنا بھی بھول جائیں تو
جی سجدہ صاحب بھی بھول جائیں بعد میں یاد آئے تب بھی کر سکتے ہیں. تو کیسے کریں؟ اللہ اکبر کہہ کے دو سجدے کریں یا پھر تشہد میں بیٹھیں گے. جو سجدہ صاحب ہے نا وہ تشہد کے بعد سلام سے پہلے سجدہ صاحب کریں گے. اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو بعد میں کسی نے آپ کو یاد کروا دیا ہے تو پھر نماز آپ چونکہ آپ سلام پھیر چکے ہیں تو آپ پھر سیدھا سجدے میں جائیں گے اور دو سجدے کریں گے اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے. ضروری نہیں ہے کہ آپ اس میں سارا تشہد جو ہے وہ پڑھیں. ہاں آپ تشہد کی حالت میں بیٹھ کے اور تشہد کی جو دعائیں ہیں وہ پڑھے بغیر آپ سیدھا سجدے میں جائیں گے. پھر آپ بیٹھیں گے پھر دوسرا سجدہ کریں گے اور اس کے بعد سلام پھیر دیں گے. جی یہ جو چھینٹے ہیں وہ کس ہاتھ سے مارنے چاہیے؟ جی بائیں ہاتھ سے مارنے چاہیے. السلام علیکم. جی فرمائیں. جی کہ زبور جہاں سی ہے وہ شاعری میں حاصل ہوئی تھی. دوبارہ دوبارہ بتائیے گا. زبور جو ہے کتاب وہ شاعری میں. نہیں نہیں، زبور شاعری میں نازل نہیں ہوئی تھی. کوئی بھی کتاب جو ہے وہ شاعری میں نازل نہیں ہوئی. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.